السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نظر بد سے بچاؤ، اس حوالے سے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ نظر بد کے خطرناک اثرات، یہ پہلا حصہ ہے۔ نظر بد کیا ہے؟ کسی خاص کیفیت میں انسان کی آنکھ سے نکلنے والے وہ اثرات جو دوسرے شخص پر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے نقصان پہنچاتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اثرات انسانی آنکھ سے نکلتے ہیں، ان کا معاملہ عام انسانی اقدامات جیسا ہوتا ہے، جیسے انسان کسی کو پتھر مار کر نقصان پہنچاتا ہے، تو اسی طرح اس کی نظر بھی جو ہے کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہ سب اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ نظر یا جو آنکھ سے جو دیکھا جاتا ہے، اس کی مختلف کیفیات جو ہیں ہم روزمرہ میں محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے نظروں سے گھائل کر دیا، بچے پیار کی نظر پہچان لیتے ہیں، غصے کی نظر سے دیکھا جائے تب بھی بچے کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں مجھے کیوں گھور رہے ہو، تو یہ گھورنا یا سٹیئرنگ جو ہے، یہ انسان کو، جس کو گھورا جا رہا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ برا فیل کرتا ہے، برا محسوس کرتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کیسے دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح پسندیدگی کی نگاہ، بری نظر، غصے کی نظر، حقارت بھری نظر، نفرت بھری نظر، پیار کی نظر، ان تمام کے فرق کو آپ محسوس کر سکتے ہیں اور آپ ان کے اثرات کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو نظر ایسے ہی اثر ڈالتی ہے جیسے اچھا اور برا لفظ یا تعریف اور تنقید جو ہے اثر ڈالتی ہے۔ آپ تعریف سنتے ہیں، وہ اچھے الفاظ ہیں، اور وہ اچھے الفاظ آپ کے جب کانوں کو یا سماعت سے ٹکراتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اچھے جذبات جنم لیتے ہیں، اور اسی طرح جب تنقید کی جاتی ہے تو انسان کے اندر جو ہے ایک منفی کیفیت یا غصے کی کیفیت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نظر بھی انسان پر اثر ڈالتی ہے۔ اور وہ لوگ جو ٹیلی پیتھی یا ہپنوٹزم وغیرہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کو تو نظر کا کنسیپٹ سمجھانا اور بھی آسان ہے۔ ہم یہاں ٹیلی پیتھی اور ہپنوٹزم کے جواز کی بات نہیں کر رہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھانے کی بات کریں جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح دیگر تہذیبوں میں اور یہ ایول آئی کا کنسیپٹ جو ہے یا نظر بد کا کنسیپٹ یہ موجود ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انسانی جسم سے شعاعیں یا ریڈیشن جو ہے خارج ہوتی ہے۔ تو اگر انسانی جسم سے ریڈیشن یا شعاعیں خارج ہوتی ہیں تو آنکھ بھی انسانی جسم ہی کا حصہ ہے، تو اس سے بھی جو ہے کسی اثرات کا یا شعاع وغیرہ کا خارج ہونا یہ بعید از قیاس نہیں ہے، یا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ اس تمہید کے بعد ہم قرآن مجید میں جو آیات ہیں نظر کے حوالے سے، جن میں کچھ تفصیلات ہیں مفسرین نے بیان کی، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ إِلَى آخِرِ الآیہ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قریب ہے کہ تجھے اپنی نظروں سے ضرور پھسلا دیں۔ جب وہ ذکر کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً یہ دیوانہ ہے۔ یہ سورۃ القلم کی آیت ہے۔ تو مفسرین اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ تجھے اپنی آنکھوں سے نظر لگا دیں۔ اسی طرح تفسیر قرطبی میں ہے کہ تجھے اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر بد لگا دیں۔ اسی طرح تفسیر بغوی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ تجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے شدید عداوت کے ساتھ، شدید دشمنی کے ساتھ، شدید بغض کے ساتھ، تاکہ تجھے پھسلا دیں۔ تو دونوں معنی موجود ہیں، لیکن بہرحال کئی ایک مفسرین نے اس میں نظر کا معنی ذکر کیا ہے کہ تجھے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے نظر بد لگانا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرا ایک مقام ہے سورۃ یوسف میں، جہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو سفر کی اجازت دے رہے ہیں، تو ساتھ ان کو تاکید کر رہے ہیں کہ لا تدخلوا من باب واحد، تم لوگوں نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مختلف دروازوں میں سے داخل ہونا ہے جب تم شہر میں داخل ہو۔ تو اس حوالے سے ابن کثیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اس بات کا ان کو خدشہ تھا کہ ان کے بیٹے جو ہیں صاحب جمال ہیں، اچھی شکل و صورت والے ہیں، اچھے قد کاٹ والے ہیں،
تو ان کو نظر کا خدشہ تھا کہ ان کو نظر نہ لگ جائے۔ اسی طرح تفسیر قرطبی میں بھی یہی بات ذکر کی گئی ہے۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام ان کو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں نظر سے بچنے کے لیے کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ تیسری بات جو قرآن کریم میں ذکر ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو تفسیر سعدی میں لکھا ہے کہ حاسد عموماً جو ہے وہی نظر لگانے والا ہوتا ہے، اور اس میں حاسد اور نظر لگانے والا جو ہے یہ دونوں داخل ہیں، اور عموماً جو ہے حاسد جو ہے وہ نظر لگانے والا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ 3 مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں نظر کا تذکرہ مفسرین نے کیا ہے ان آیات کی تفسیر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نظر کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے بڑی صراحت سے تذکرہ ہے، بڑی وضاحت سے تذکرہ ہے، بڑا کلیئر اس کا ذکر ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ جو ہے بدلا ہوا تھا، تو آپ نے وہ بدلا ہوا رنگ دیکھ کر فرمایا اس کو نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کراؤ، اور آپ کی مراد چہرے کی پیلاہٹ تھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2197 اور 5727۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کیا ہوا کہ میں اپنے بھائی جعفر ابن ابی طالب کے بچوں کے جسم جو ہے لا کر دیکھتا ہوں، کیا انہیں بھوکا رہنا پڑتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، انہیں نظر بد جلدی لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو۔ پھر اسماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دم کے الفاظ پیش کیے، تو آپ نے فرمایا ان الفاظ سے ان کو دم کرو۔ صحیح مسلم 2198 اور مفصل نمبرنگ 5726۔ تو پہلی حدیث میں نظر بد کے خطرناک اثرات اتنے ہیں کہ انسان کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ کسی کا رنگ صاف ہے تو وہ گہرے رنگ کی طرف نظر بد کے سبب مائل ہو جاتا ہے، کسی کا رنگ گندمی ہے تو وہ سیاہی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایسے کچھ لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے، میرے مشاہدے میں بھی کچھ لوگ اس طرح کے آئے ہیں۔ دوسرا جو حدیث میں اس کے خطرناک اثرات کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خطرناک اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جسم کو کمزور کر دیتے ہیں، جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، ضعف کا شکار ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، ویکنس آ جاتی، جیسے یہ ان بچوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ دونوں جو ہے نظر کی خطرناک اثرات پر دلالت کرتی ہیں۔ تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس موضوع سے متعلق ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے، یہ دم کروا لیا جائے۔ صحیح البخاری 5738۔ چوتھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ثابت شدہ بات، العین حق، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جاتی تو نظر سبقت لے جاتی، اور جب نظر بد کے علاج کے لیے تم سے غسل کرنے کو کہا جائے تو غسل کرو۔ صحیح مسلم 2188 اور مفصل نمبرنگ 5702۔ تو گویا نظر بد کے بارے میں یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ نظر بد حق ہے۔ یہ حق سے مراد ہے کہ ثابت شدہ شے ہے، اس کا اثر اور اس کا اثر پذیر ہونا اور اس کے اثرات یہ حقیقت ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں، یہ معنی ہے العین حق کا۔ دوسری بات جو ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو مراد یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی، یہاں تک کہ نظر بد بھی تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی۔ لیکن اس حدیث میں جو مفہوم بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شے ہوتی تو نظر بد میں اتنی طاقت ہے، نظر بد کی قوت اتنی ہے، نظر بد کے خطرناک اثرات اتنے ہیں کہ اگر کسی چیز میں اتنی قوت ہوتی کہ وہ تقدیر پر بھی حاوی ہو جاتی، تقدیر پر بھی غالب ہو سکتی تو وہ نظر بد ہوتی، لیکن ہے نہیں۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ پانچویں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق، صحیح الجامع 938، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آؤ نظر سے، کہ نظر جو ہے اس کے اثرات ثابت شدہ ہیں اور ان میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو ظاہر لازمی بات ہے کہ جس چیز سے اللہ کی پناہ میں آیا جا رہا ہے اس میں کچھ طاقت، اس کے کچھ اثرات، اس کی کچھ قوت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی نظر بد کے اثرات پر دلالت کرتا۔
چھٹی حدیث فرمایا کہ میری امت میں سے اکثر لوگ قضاء اور اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کے بعد جو ہے یہ نظر بد سے ان کو موت آئے گی۔ صحیح الجامع 1206 اور یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بھی انسان کی قضاء و قدر میں اس کے لیے موت لکھی ہوتی تو کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنتا ہے۔ کسی کو کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی عارضہ ہو جاتا ہے، جسمانی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، زمینی ایکسیڈنٹ، فضائی حادثہ، تو یہ کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث کی شرح میں وہ دوسری حدیث بھی دیکھیے جس میں سہل رضی اللہ عنہ کو نظر لگی تو اب وہ گر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا کی کہ تم میں سے کوئی شخص کس بنیاد پر اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے۔ اب عامر ابن ربیہ نے قتل کا ارادہ تو نہیں کیا تھا، ان کی تو صرف نظر لگی اور وہ گر گئے۔ تو یہاں جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ نظر بد جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ مفہوم جو ہے اس کا سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح 7ویں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے کسی شخص کو لگتی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اور یہاں تک کہ وہ کسی بلند جگہ پر ہوتا ہے اور وہاں سے گر جاتا ہے یا پھسل جاتا ہے۔ صحیح الجامع 1681 اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور سہل رضی اللہ عنہ والی حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ نیچے گر گئے، تو یہاں اس حدیث میں بلندی کا ذکر ہے۔ تو گویا نظر بد کے خطرناک اثرات اتنے ہیں کہ انسان جو ہے کسی جگہ پر اگر کھڑا ہو، بلندی پر ہو، تو وہ نیچے گر جاتا ہے نظر بد کے خطرناک اثرات کے سبب۔ 8ویں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس بچے کو کیا ہوا، یہ کیوں رو رہا ہے یا یہ کیوں روتا ہے، تو تم اس کو نظر کا دم کیوں نہیں کرواتے، یا نظر بد سے دم کیوں نہیں کرواتے۔ صحیح الجامع 5662 اور حسن۔ تو بچے کے رونے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے منسلک کیا، اور نظر بد کے اثرات اتنے ہیں کہ بچے رونے لگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کا حکم دیا۔ 9ویں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ صحیح الجامع 4144 اور یہ حدیث حسن ہے۔ تو گویا جب نظر لگتی ہے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ انسان کی بہت ساری کیفیات، یعنی انسان کو جب موت آتی ہے تو بہت سارے سبب اس کے بنتے ہیں، تو یہ جو نظر بد ہے یہ بھی انسان کو، اچھے بھلے انسان کو، چلتے پھرتے انسان کو، اپنے امور زندگی سر انجام دیتے ہوئے انسان کو نظر بد قبر تک پہنچا دیتی ہے، اتنی مہلک ہے۔ اور اسی طرح اگر جانور کو لگ جاتی ہے تو وہ صحت مند جانور کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو ذبح کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور ذبح کر کے اس کو ہانڈی میں ڈال دیا جاتا اور پکا لیا جاتا۔ 10ویں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے اور انسانوں کی نظر بد سے آپ پناہ طلب کرتے تھے، اللہ کی پناہ میں آتے تھے، یہاں تک کہ معوذتان یا معوذتین جو ہے نازل ہو گئیں، سورۃ الفلق اور ناس، اور جب یہ اتر گئیں تو پھر آپ نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کا اہتمام اختیار کیا۔ ترمذی میں 2058 یہ حدیث ہے اور صحیح ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر اہتمام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلق اور ناس کو اس معاملے میں اختیار کیا اور نظر بد سے بچنے کے لیے، تو یہ بھی نظر بد کے خطرناک اثرات پر دلالت کرتا۔ 11ویں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طویل حدیث ہے، اس کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، جب سہل کو نظر لگی تو آپ کو کہا گیا کہ سہل کی خبر لیجئے، وہ گر پڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بارے میں کس پر شک ہے؟ لوگوں نے کہا عامر ابن ربیہ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بنیاد پر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ یہ ابن ماجہ میں 3509 اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو گویا عامر ابن ربیہ کی جب نظر لگی تو سہل رضی اللہ عنہ گر گئے، تو نظر بد میں اتنی طاقت اور قوت ہے اور وہ گر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کے الفاظ سے تعبیر کیا کہ اتنی مہلک جو ہے یہ نظر کے اثرات ہیں۔ تو فرمایا کس بنیاد پر قتل کرتے، کیوں نہیں تم نے برکت کی ان کے لیے دعا کی؟ تو اور حالانکہ جو ہے جو حدیث کے باقی الفاظ ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی حسد کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ وہ پسندیدگی اور تعریف کا انداز تھا کہ ان کی جلد جو ہے یہ خوبصورت ہے۔ تو یہ جو ہے نظر بد کے خطرناک اثرات قرآن
اور سنت احادیث کی روشنی میں ہم نے آپ کو بیان کیے کہ نظر بد، اس کی تاثیر، اس کا اثر، یہ ہونا ایک ثابت شدہ امر ہے، حقیقت ہے، شریعت نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور اس کے خطرناک اثرات جو ہیں وہ بھی حدیث میں بیان کیے گئے۔ اور بعض رقیہ کے ماہرین اور شرعی دم کے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ انسانوں کے علاوہ جنوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور بعض دفعہ انسانوں کی نظر سے بھی جن فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اس میں شامل ہو کر اس کو مہلک بنا دیتے ہیں۔